اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب ہم لکھ رہے ہوں اور لکھنے کے دوران اس میں نامی گرامی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی لکھے گا جب تک اس کتاب میں نام لکھا رہے گا تب تک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہوگا قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے. درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ گویا کہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول نے تسبیح، تحلیل، تکبیر کے فضائل نہ بیان کیے ہوتے تو میں اپنی زندگی کی ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ختم کر دیتا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو اپنے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھا دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر حیرت تو ہو رہی ہوگی. عرض کی. اللہ کے نبی بڑی حیرت ہوئی. فرمایا میرے اس نوجوان امتی مجھ پر وہ درود شریف بھیجتا ہے جو مجھ پر دوسرا امتی نہیں بھیجتا. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب او ان یصلی علیہ ای تصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. درود شریف کن کن موقع پر پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں. جب مسجد سے نکلے تو درود شریف پڑھیں. التحیات میں درود شریف پڑھیں. جب مسجد پر نظر پڑے اس وقت درود شریف پڑھیں. جب بازار میں داخل ہوں جب درود شریف پڑھیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں. گھر سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھیں. نسیان، حاجات، کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں تو درود شریف پڑھیں. کوئی بات یاد آ جائے اس پر درود شریف پڑھیں. تنگ دستی کے وقت درود شریف پڑھیں. کتاب پڑھنے بیٹھیں یا جب کوئی خطبہ بیان دینا ہو، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو جب درود شریف پڑھیں. دو مسلمان آپس میں جب بھی ملیں درود شریف پڑھیں. جب نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھائی جائے تب درود شریف پڑھیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا ذکر ہو جب درود شریف پڑھیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کرنے والی یادگار چیز ہو اس کی جب درود شریف پڑھیں. مدینے میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھیں. مہاجر شریف پر حاضری کے وقت درود شریف پڑھیں. اب درود شریف کے فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں. درود شریف پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے. پڑھنے والے کو اللہ پاک ہدایت پر رکھتے ہیں. اس کے زیادہ پڑھنے سے اللہ کے نبی کی زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے.
درود شریف کا زیادہ پڑھنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، درود شریف کا پڑھنا گویا ان احسانات کا قرضہ چکانے والی بات ہے۔ جو پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ پاک درود شریف کے صدقے ان پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ درود شریف دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دل اور نفس کو پاک کر دیتے ہیں۔ جو شخص زیادہ درود شریف پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے۔ جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہے ملائل اعلیٰ میں اللہ پاک اس کی تعریف فرماتے ہیں، اس کی عمر میں وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو شخص زیادہ درود شریف پڑھتا ہے پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں مضبوط ہوں گے۔ میزان کے پلے کا بھاری کرنے کا سبب ہے درود شریف۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث علامہ جلال الدین سیوطی نے التذکرہ میں ذکر کیا ہے اور ابن ابی دنیا اور ضمیری نے الاعلام کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، ان پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، جیسے شاخیں کٹی ہوں، سیدھا کھجور کا درخت ہو، اس طرح اونچا قد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ وہ نبی کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، اسمہ احمد۔ اس نام کو سن کر کہیں گے لبیک یا ولد البشر، فیقول، یہ آپ کے امتی کو ایک بندہ ہے جہنم میں لے کر جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی چادر کو کس کر باندھ دوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب کسی اہم کام کو کرنا ہوتا تو تہبند کو باندھ کر کہتے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی باندھ لوں گا، اور جب میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میری امتی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، فقول، میں کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندوں رک جاؤ۔ وہ آگے سے کہیں گے، جواب دیں گے، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود اس کو لے کر جا رہے ہیں، رک نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے ریش مبارک کو پکڑیں گے، چہرہ انور کو عرش کی طرف کریں گے جیسے کوئی التجا کرتا ہے، رحم کھا لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب، اے اللہ، آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اور کہ میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے وہیں میزان کے قریب واپس چھوڑ کر آ جاؤ۔ چنانچہ فرشتے اس کو واپس وہاں چھوڑ آئیں گے۔ اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، جسے انگلی کا پورا اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلے میں ڈال دیں گے۔ نیکیوں کا پلہ بھاری اور گناہ کا پلہ ہلکا ہوگا۔ وہ بندہ، اس کے اجداد، سب کی بخشش کر دی جائے گی، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اب اس کو فرشتے جنت لے کر جائیں گے۔ جب جنت لے کر جائیں گے بندہ کہے گا، نمائندوں رک جاؤ، ذرا مجھے بات کرنے دو۔ حتیٰ کہ وہ پوچھے گا بندہ، اسہل حاضل بندل کریم، میں کریم بندے سے معلوم کر لوں کہ آپ، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کی شخصیت اتنی پیاری، آپ کی پرسنالٹی اتنی پیاری ہے، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیا، میری لغزشوں کو ختم کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے انا نبی محمد، میں محمد تیرا نبی ہوں، اور یہ درود ہیں جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، میں نے تجھے اس کا بدلہ دیا جب تجھے اس کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف جو پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اللہ پاک، اور اس کی 10 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کریں گے اللہ پاک، اور اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بقدر ثواب ہوگا۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 100 بار درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق منافقت سے بری ہیں اور جہنم سے بھی بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت دمک رہا تھا، اور خوشی کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جتنی خوشی آج آپ کے چہرے پر محسوس ہو رہی ہے اتنی اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں نہ خوشی ہو، جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ فرشتہ کیسا؟ جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کیا ہے جو آپ پر درود بھیجے، اس کے لیے وانتا صلی اللہ علیہ کی دعا کرے۔ ایک روایت میں قصہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس ایک فرشتہ جبرائیل اور آیا اور اس نے کہا، اے محمد، کیا آپ کو یہ بات راضی نہیں جو کرتی ہے کہ آپ کے رب عز و جل فرماتے ہیں، تیری امت میں سے جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، اور 1 مرتبہ سلام بھیجے گا اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے جس کو ساری مخلوق کے نام بتا دیے ہیں، پس جو شخص مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا، وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ پر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اولی الناس بی یوم القیامۃ اکثرہم علی الصلاۃ، بے شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص مجھ سے ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف بھیجے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص مجھ پر صبح اور شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تو اس صورت میں تیری ساری فکروں کی کفایت اللہ پاک کریں گے جب جو شخص بندہ ساری دیر درود شریف پڑھے گا اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ صلوات وحطت منہ 10 خطیئات
वरफ़ियत लहू अशरु दरजातिन, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे, इसकी 10 खताएँ माफ़ कर देंगे और इसके 10 दर्जे बुलंद फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी मुझ पर सलाम पेश करता है अल्लाह तबारक व तआला मेरी रूह लौटा देते हैं यहाँ तक मैं सलाम का जवाब देता हूँ। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का दिन है। उस दिन ही आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उसी दिन वफ़ात हुई, उसी दिन सूर फूका जाएगा, उसी दिन बेहोशी का वाक़या पेश आएगा। बस तुम इस दिन मुझ पर दुरूद शरीफ कसरत से भेजा करो। मुझ पर दुरूद शरीफ तुम्हारा पढ़ा हुआ पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप पर किस तरह पेश किया जाता है जबकि आप मिट्टी हो चुके होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई हर रोज़ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसकी 100 हजतें पूरी होगी, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की हौलनाकियों में से सबसे ख़तरनाक और हौलनाकी और ख़तरात से वो शख्स ज़्यादा निजात पाएगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती हैं, ऊपर नहीं जाती जब तक अपने नबी पर दुरूद ना पढ़ो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी जगह जमा हो और फिर वहाँ से ज़िक्र अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के बग़ैर मुंतशिर हो जाए तो ऐसे लोग गोया किसी मुर्दार की सख्त बदबू की जगह से मुंतशिर हुए। तकमील कुरान के मौके पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तकमील कुरान के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। इस वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम मुकम्मिल करने वाली की दुआ कबूल होती है। इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना निहायत अहमियत व फजीलत वाला अमल है। ये वक्त कबूलियत का होता है। ठीक है, हर हाल में दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। जिन मुकामात पर दुरूद शरीफ पढ़ना मनकू है, फ़िक़्ह अहनाफ़ ने 7 जगह इस्तिस्ना किया है जहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ना मुनासिब नहीं। 7 जगहों में दुरूद शरीफ पढ़ना मकरूह है। बीवी से मुबाशरत के वक्त, क़ज़ाए हाजात के वक्त, ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त, शोर शराबे में, ठोकर लगते वक्त, ताज्जुब के वक्त, सुबह करते वक्त, छींक आते वक्त। अलबत्ता तीन आखिरी के 3 मौक़ों के बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा के नज़दीक वहाँ पढ़ना दुरुस्त है। ठीक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह पाक हमें भी दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।